بتائیں سر، خیبر پختونخوا میں اب بہت زیادہ متحرک ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو سر ابھی سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہے کہ خان صاحب کی جانب سے آپ کو نیکسٹ وزیر اعلیٰ بنائے جانے کی خبریں گردش کریں، تو کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو آفر آ گئی تو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں دعا گو ہوں. میں اپنی نہ اس کی اتنی کیپیسٹی ہے، نہ خواہش ہے کہ اتنی پوزیشن میں اٹھاؤں. میں دعا گو ہوں گی کہ جو پوزیشن میرے پاس ہے اس کے لیے خان صاحب مجھ سے اچھا بننا ملے، تو وہ ہے میری اتنی کیپیسٹی ہے، میری خواہش ہے. لیکن مجھے پارٹی کا تو میں نہیں اس کو پسند نہیں ہوں، لیکن مجھے خود کوئی امید نہیں سپریم کورٹ سے، کیونکہ جب ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں تو وہ تو امپلیمنٹ ہوتی ہے، جب ہمارے حق میں آتے ہیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو ہمیں افسوس اس پہ ہوتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ جب کون کس سائڈ پہ تھا. اس سے ہمیں کوئی نہ، اگر ہمیں یہ سٹی ملے بھی پاکستان تحریک انصاف کی صحت پہ اس کا فرق نہیں پڑتا، اگر نہ ملے پھر بھی فرق نہیں پڑتا. اس کی اپنی خواہشوں پہ کافی خواہشیں لوگوں کی ہے، اور خواہشوں کا میں احترام بھی کرنا چاہتا. بندی کی کچھ تو یہ ہے کہ جس کو خود خواہش مند تھے، ورنہ میں اس دوڑ میں نہیں تھا، نہ میں صوبائی صدر کی دوڑ میں تھا، نہ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی دوڑ میں تھا. تو کچھ لوگوں کی شاید صدارت میں امید خواہش مند تھے، کچھ سے تھے، تو اس کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اس کی خواہشیں پوری ہو. لیکن جو حکم جو بھی ہو مرکز میں سے کوئی ہے یا نہیں، جو بھی صوبے ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے، میں نے کہا کچھ لوگوں کی خواہش تھی، خواہش ہے، تو میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں. باقی خان صاحب کا حکم ہوگا تو میں کچھ دن جب نہیں، تو پارٹی کے اندر کا ہوتا ہے تو یہ پارٹی کو ملے گا، تو کسی اپوزیشن کی تو خواہش نہیں ہو سکتی. تو یہ پارٹی کے اندر کی لوگوں کی خواہش تھی کہ اس کو ہے، تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں. میں نے خواہشات ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، اور مجھے ہمدردی ہے ان لوگوں کی جب پہلے خواہش پوری نہیں ہوئی. تو میں دعا گو ہوں کہ آئندہ اگر ہو، میں نے اس کمیٹی سے کبھی کوئی کمانا ہے، نہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نہ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کوئی پروٹوکول لی ہے، نہ کوئی ایک ذمہ داری کے طور پر نبھا رہا ہوں. اگر جس ٹائم پر رہا، انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ نہ پارٹی میرے آگے آئے گی، نہ کوئی اور طاقت میرے، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. لیکن اگر نہ رہی تو مجھے کوئی جس طرح ملنے کی خوشی نہیں تھی، اس طرح جانے کی کوئی تکلیف نہیں. مفاہمت کوئی نہیں، مفاہمت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جس میں کچھ انسانیت ہوتی ہے. بالکل اس پہ ہم تقریباً سب کی یہ رائے ہے کہ ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے، چاہے ہم اپنے مقصد حاصل کرو یا نہ کرے. لیکن یہ ہمیں بتی کی پیچھے لگا رہے ہیں، ان کی خواہش ہی نہیں. یہ خان سے ڈرتے ہیں، یہ نکلتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خان تو بھگت رہا ہے، ہم بھگت رہے، لیکن ریاست اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور ان لوگوں کو احساس نہیں ہے. یہ تو جنگ کا بخار ہے، یہ انشاءاللہ جلدی نکل جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. نہیں، اس میں امریکہ سے تو اس کو تو مجھے نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں. یہ تو ہمیں جو ہے وہاں پر میں کہوں گا کہ ہمیں بتی کے پیچھے لگا رہا ہے. ان لوگوں کا جب اپنا مقصد حل ہو جاتا ہے، جس طرح جنگ کے ٹائم ان کی ضرورت تھی خان صاحب کی پی ٹی آئی کی، تو ہم کڑے رہے، ان کا رویہ تبدیل ہوا. جب ختم ہو گئی تو رویہ تبدیل پھر ہو گیا. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں ہیں. لیکن مجھے پارٹی کا تو میں نہیں اس کو پسند نہیں ہوں، لیکن مجھے خود کوئی امید نہیں سپریم کورٹ سے، کیونکہ جب ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں تو وہ تو امپلیمنٹ ہوتی ہے، جب ہمارے حق میں آتے ہیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو ہمیں افسوس اس پہ ہوتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ جب کون کس سائڈ پہ تھا. اس سے ہمیں کوئی نہ، اگر ہمیں یہ سٹی ملے بھی پاکستان تحریک انصاف کی صحت پہ اس کا فرق نہیں پڑتا، اگر نہ ملے پھر بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن تاریخ بتائے گا کہ کون کس ٹائپ پہ کس سائڈ پہ تھا. تو یہ صرف ہم وہ تاریخ لکھ رہے ہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ سے دوبارہ پی آئی سی کی چیئرمین شپ لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو آپ پھر پی آئی سی کی شپ چھوڑیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ خان صاحب کی خواہش ہے، خان صاحب کی جو بھی خواہش ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک منٹ نہیں سوچوں گا. خان صاحب کی امانت ہے، پی سی کی لے، صوبائی صدارت کی لے، ایم این اے شپ کی لے، جو بھی حکم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جنید اکبر نے پہلے کبھی نہیں سوچا، نہ آئندہ سوچا. یہ کون لوگ ہیں جو آپ سے یہ اس کی اپنی خواہشوں پہ کافی خواہشیں لوگوں کی ہے، اور خواہشوں کا میں احترام بھی کرنا چاہتا. بندی کی کچھ تو یہ ہے کہ جس کو خود خواہش مند تھے، ورنہ میں اس دوڑ میں نہیں تھا، نہ میں صوبائی صدر کی دوڑ میں تھا، نہ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی دوڑ میں تھا. تو کچھ لوگوں کی شاید صدارت میں امید خواہش مند تھے، کچھ سے تھے، تو اس کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اس کی خواہشیں پوری ہو. لیکن جو حکم جو بھی ہو مرکز میں سے کوئی ہے یا جو بھی صوبے ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے، میں نے کہا کچھ لوگوں کی خواہش تھی، خواہش ہے، تو میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں. باقی خان صاحب کا حکم ہوگا تو میں کچھ دن جب لوگوں کی خواہش تھی. نہیں، تو پارٹی کے اندر کا ہوتا ہے تو یہ پارٹی کو ملے گا، تو کسی اپوزیشن کی تو خواہش نہیں ہو سکتی.
تو یہ پارٹی کے اندر کی لوگوں کی خواہش تھی کہ اس کو ہے، تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں. میں نے خواہشات ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، اور مجھے ہمدردی ہے ان لوگوں کی جب پہلے خواہش پوری نہیں ہوئی. تو میں دعا گو ہوں کہ آئندہ اگر ہو، میں نے اس کمیٹی سے کبھی کوئی کمانا ہے نہ. سب کو پتہ ہے کہ نہ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی کوئی پروٹوکول لی ہے، نہ کوئی ایک ذمہ داری کے طور پر نبھا رہا ہوں. اگر جس ٹائم پر رہا انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ نہ پارٹی میرے آگے آئے گی نہ وہ کوئی اور طاقت میرے، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. لیکن اگر نہ رہی تو مجھے کوئی جس طرح ملنے کی خوشی نہیں تھی اس طرح جانے کی کوئی تکلیف. اکبر صاحب پارٹی کے پٹیائی کے کچھ اندر لوگوں عمران نے خان کی بہنوں کو بھی سائیڈ لائن کرنے کے لیے مشاورتیں ہو رہی ہے. اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ نہیں، پی ٹی آئی خان صاحب کی بہنیں تو پارٹی میں اس کا تو کوئی رول نہیں ہے. وہ اپنی بائی کے لیے، اور یہ نیچرل ہے. ہم پہ جب برا وقت تھا تو ہماری فیملی بھی تو سیاست نہیں کرتی. ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو جب اس کا بائی اندر ہے تو یہ نیچرل ہے کہ وہ کے ساتھ کھڑا رہے. جنید اکبر خان صاحب، آپ کو خان صاحب نے ذمہ داریاں دی تھی کہ تحریک چلانے کے حوالے سے. اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی کچھ دن پہلے خان صاحب سے ملے ہیں. وہ باہر آ کے انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں. تو اب کی بار یہ تحریک کو لیڈ کون کرے گا؟ آپ کریں گے یا علی امین گنڈا پور صاحب کریں گے؟ نہیں، مجھے خان صاحب نے تحریک کی نہیں تھی. مجھے صوبے کا کہا تھا کہ آپ صوبے میں ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں، تحریک کے لیے ماحول بنا لیں. تو اگر خان صاحب نے علی امین کا کہا ہے تو اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ علی امین صاحب کو زیادہ تجربہ ہے. 2 دفعہ وہ پہلے لیڈ کر چکا ہے، تو اسے زیادہ اچھی پوزیشن میں میرے بنسبت وہ ہوگا. اسے پتہ ہے کہ کہاں پر ہمیں خامیاں غلطیاں ہو گئی. انشاءاللہ تعالی علی امین صاحب کو ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. ہم اگر چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوں گے پھر بھی خان کے ساتھ، خان کے حکم پہ ہم ان کے مضبوط انشاءاللہ تعالی ان کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. تنظیم اس کے ساتھ. سر آخر میں یہ بتائیے گا، کولر پنکھا بند ہو جائے تو میرا جو سیل ہے وہ تندور بن جاتا ہے. اس وجہ سے جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں لیڈرشپ ہومیوپیتھک لاہے عمل دیتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو لاہے عمل ہے یا آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، میں اصل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہم کوئی جو ہے گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ ہم جیل توڑے. ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے. ہمیں بالکل ورکر کی جو ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 5000 بندے ہمارے اکتوبر میں پکڑے گئے پی پی کے 2000 یا 2300 ہمارے ستمبر میں پکڑے گئے. اور ریاست نے جو جبر ظلم ان کے ساتھ کیا ہے کہ ایک بندے پہ 6-6 7 FIR کاٹی گئی، اور ہر عدالت اس کو اب مہینے میں 4 دفعہ تاریخ کے لیے بلا رہا ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں لے کے آگے بڑھنا ہے. ہمارے جو ٹرانسپورٹ کی جو تھی، یقین کریں میں آپ کو بتا دوں، ایک گاڑی MPA MNA نے اپنے جیبوں سے 15-15 20-20 لاکھ رشوت دے کے نکالی. جو گاڑیاں ملی ہے اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ وہ کباڑ خانہ بن گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ان ورکر کو بھی ساتھ لینا ہے. یہ غریب ورکر ہے جو ہم ہے، ہماری قیادت تو بھگت جائے گی، بھگت رہی ہے، وہ کرے گی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل کمی ہے، خامیاں ہیں، لیکن جو خان صاحب کے ساتھ آج بھی کڑا ہے، ہر بندے پہ ایسا کوئی بندہ نہیں جس پہ 30-40 FIR نہیں. روزانہ عدالتوں سے جاتے. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے کچھ پرانے لوگوں نے بھی سر جوڑ لیے ہیں اور مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے. لیکن جو آپ نے تحریک چلائی ہے 26 نومبر کو بھی 12 سے 13 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. آج تک ان کا آپ مقدمہ درج نہیں کروا سکے. آپ کے بڑے بڑے وکلاء خان کے لیے تو پیش ہوتے ہیں ان کیسز میں جا کر جو آپ نے 22A کی اپلیکیشن دی تھی، تو اس میں آپ کے وکلاء جاتے ہیں، تاریخ لے کر آ جاتے ہیں. اس بار لوگوں کو لا کر کیا شورٹی دیں گے کہ اگر ان کے بیٹے، ان کے پیارے اگر بچھڑ جاتے ہیں ان سے تو پی ٹی آئی کیا کرے گی ان کے لیے؟ نہیں، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی اپنے شہیدوں کے ساتھ بھی کڑی، اپنے زخمیوں کے ساتھ بھی کڑی، اور اپنے جس بحث میں اور کوشش بھی کر رہی. اگر ریاستی ادارے یہاں پر آئین نہیں مانتے، کوئی قانون نہیں مانتا، کوئی آپ میں بتا دوں ہائی کورٹ کے فیصلے کوئی نہیں مانتا، جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے یہاں پر ہمارے حق میں وہ نہیں ہوتے، تو پی ٹی آئی کی قیادت اس میں کیا کر سکتی. دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ بحیثیت صوبائی صدر آج بھی میری یہ حیثیت اور پوزیشن نہیں ہے کہ میں 10 بندے اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں. یہ جو لوگ نکلتے یہ عمران خان صاحب کے لیے، جنید اکبر کے لیے نہیں نکلتے یا XYZ کے لیے نہیں نکلتے، تو وہ خان کے لیے نکلتے، وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نکلتے، وہ اپنی جو ہے اس زمین کے لیے اپنا جو حق ہے وہ ادا کرنے کو نکلتے ہیں. تو اس میں نہیں ہے کہ ہم لے کے ہم تو زیادہ تر ہمارے کی کے MPs لوور مڈل کلاس کے لوگ، اس کی اپنی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی کو لے کے آئے. سر آخر میں یہ بتا دیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے جو احتجاج ہوتے رہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے
ورکر مار کھاتے رہے، لیکن اب کی بار ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹر اور ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ فرنٹ پہ آئیں گے، تو سر آپ تیار ہیں پھر اس حوالے سے؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں حمزہ صاحبہ، مجھے نہیں پتا کہ اس نے کس بنیاد پہ بات کی ہے. ہمارے ایم پی ایز بھی گرفتار ہوئے، ہمارے منسٹر گرفتار ہوئے اس میں ہوئے ہیں. ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز نے، عمر ایوب صاحب نے آپ نے دیکھا کہ کتنی مار کھائی تھی اس دن اڈیالہ کے سامنے. ایم این ایز نے کتنی مار کھائی، تو یہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اکتوبر میں تھے، میں آپ شاید ایگری ہو یا نہیں ہو، لیکن ہزاروں نہیں تھے، وہ لاکھوں لوگ تھے. ایم پی اے میں نے مشکل سے 100-150 لوگ ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم اگر کیونکہ اکثریت ورکر کی تھی تو ورکر نے زیادہ سفر کیا، لیکن ہمارے ایم پی اے میں نے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. کافی لوگوں نے جیلیں برداشت کی، سختیاں برداشت کی، مار کھائی، اور 9 مئی کے بعد بھی، الیکشن سے پہلے بھی، آج بھی کہا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ایم این ایس کو میں ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ 1 ارب روپے کی صرف آفر ہوئی ہے امینڈمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد بھی میں نے کٹیا ہے، باوجود اس کے کہ ہم لوور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے بہت بڑی قیمت. جنید اظہر صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جو شاہ محمود قریشی سے اور دیگر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی رہائی مزاحمت سے ہوگی یا پھر مفاہمت کا راستہ؟ نہیں، مفاہمت کوئی نہیں. مفاہمت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جس میں کچھ انسانیت ہوتی ہے. بالکل اس پہ ہم تقریباً سب کی یہ رائے ہے کہ ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے، چاہے ہم اپنے مقصد حاصل کرو یا نہ کریں.